الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی بکار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے چند انبیاء کرام کا اور ان کی آل کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیگر جہان والوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی اور انہیں اپنے برگزیدہ بندہ بنانے کے لیے چن لیا۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے چنیدہ ہیں، انسانوں میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انہیں انتہائی بلند و بالا منصب اور مرتبہ عطا فرمایا، جو کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی ہمت اور اپنی عبادات کے ذریعے اور اپنے کمال کے ذریعے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اپنے انبیاء کی فہرست میں شامل فرما دی۔ اور پھر آخر میں اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کے سردار اور امام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کو دنیا میں مبعوث فرمائے۔ تو بارکہ احباب دی وقار، یہاں پہ چند انبیاء کرام کا نام اللہ نے ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور حضرت عمران کی آل کو علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پہ چن لیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے عام انسانوں میں سے انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا کہ اللہ نے انہیں نبوت کا تاج پہنایا، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام میں سے بعض کو رسول ہونے کی شرف سے رب تعالیٰ نے نوازا، اور پھر رسولوں میں سے بعض رسولوں کو اولو العزم رسول قرار دیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو احباب دی وقار، انسانیت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے دست قدرت کے ساتھ اپنی شان کے لائق تخلیق فرمایا، اور پھر رب تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ اللہ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو احباب دی وقار، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں چنے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انسانیت کا باپ قرار دیا ہے۔
پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جن کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور آدم اصغر کہا جاتا ہے، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زیادہ آگے نسل چلی وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے چلی۔ تو اس بنیاد پہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ پھر احباب دی وقار یہاں پہ آل ابراہیم کا تذکرہ ہوا۔ آل ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آ جاتی ہے، اور اللہ نے یہاں پہ دوسری آیت میں یہ بھی تذکرہ فرمایا، ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ دونوں ہی منصب نبوت پر فائز تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور اسی طرح جو حضرت عمران ہیں، یہاں پہ آل عمران کا تذکرہ ہوا، تو آل عمران سے مراد ہے حضرت عمران کی اولاد۔ حضرت عمران کی اولاد میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آتی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایسی بلند پایا ولیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے موسم پھل عطا فرمائے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں بے پناہ عزت و شرف سے نوازا، انتہائی پاکیزگی، پاک دامنی اور نیک سیرت رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو یہ آل عمران میں آ جاتے ہیں کہ عمران کی اولاد میں سے حضرت مریم ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو بارکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی عظمت و شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے انبیاء کرام میں سے خاص درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بارکیف احباب دی وقار، ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء کرام پہ ایمان لائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور ہمارے لیے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو من حیث النبوہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو فضیلت عطا فرمائی، اور منصب نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجوں کے اعتبار سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا اظہار ایک تو اس آیت سے ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی آل کو اور حضرت عمران کی آل کو عام لوگوں میں سے چن لیا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی بیان ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو من حیث النبوہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کے اعتبار سے تمام برابر ہیں، لیکن درجوں اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر یہاں پہ اس آیہ مقدسہ سے کچھ فوائد بھی مفسرین کرام نے بیان کیے، ان میں سے ایک بات اور ایک فائدہ اور ایک مسئلہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیر نبی سے افضل ہے۔
غیر نبی چاہے جتنے بھی بڑے درجے پہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ غوث قطبیت ابدال کے مقام پہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ ملائکہ کے درجے میں بھی جو ہیں وہ بھی نبی کے درجے سے نیچے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے اسے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت و شرف عطا فرمایا۔ تو احباب دی وقار، ایک بات تو یہ کہ نبی غیر نبی سے ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر فوقیت اور عظمت عطا فرمائی، اور مفسرین کرام نے اسے بیان فرمایا کہ جن سے انسان جن سے ملائکہ سے افضل ہے۔ ہاں، اس میں پھر یہ کچھ ترتیب بیان فرمائی کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ تمام ملائکہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، ملائکہ کے جو اولو العزم ملائکہ ہیں ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن جو عام انسان ہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں جو اولو العزم ملائکہ ہیں انہیں اللہ نے درجہ عطا فرمایا، اور جو عام ملائکہ ہیں، عام ملائکہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو درجہ عطا فرمایا۔ تو بہرکیف مختصر یہ کہ جن سے انسان جن سے ملائکہ سے افضل ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں جہان والوں پہ چن لیا ہے، تو جہان میں چونکہ ملائکہ بھی آ جاتے ہیں اس لیے وہ ملائکہ پر بھی چنے ہوئے شمار ہوں گے۔ تو احباب دی وقار، انسان اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عظمت اور ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ اپنی روحانیت پہ کنٹرول کر لے تو یہ واقعتاً فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے اسے بیان بھی کیا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے قوت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو احباب دی وقار، وہ کس اعتبار سے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی ہے، جبکہ ملائکہ جو ہیں ان کے اندر شہوت نہیں ہے، ان میں روحانیت ہی روحانیت ہے۔ تو اس لیے اعتبار بیان فرمایا کہ انسان میں چونکہ شہوت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، تو جو بندہ اپنی شہوت پہ غلبہ ڈال لیتا ہے، اس کی روحانیت اس کی شہوت پہ غالب آ جاتی ہے، تو وہ بندہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاں اس کا برعکس ہو گیا کہ اس نے اپنی شہوت کو اپنی روحانیت پر غلبہ دے دیا، جس کی شہوت اس کی روحانیت پر غلبہ پا گئی، اس کا فرشتوں سے بہتر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کے بارے میں تو فرمایا وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو حیوانوں کے اندر چونکہ صرف شہوت ہے، انسانوں کے اندر شہوت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، ملائکہ میں صرف روحانیت ہی روحانیت ہے۔ تو انسان کی روحانیت اگر اس کی شہوت پہ غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اس کی شہوت اس کی روحانیت پہ غالب آ جائے تو پھر یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اس میں ہم سب کے لیے بھی درس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں اور اپنی روحانیت کو اپنی شہوت پہ فائق کر کے رکھیں، اپنی شہوت کو غلبہ میں نہ آنے دیں بلکہ اپنی روحانیت کو غلبے کے اندر رکھیں۔ تو جب تک روحانیت غالب رہے گی، بندہ دنیا میں بھی عزت و آبرو سے رہے گا اور آخرت میں بھی عزت و آبرو پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام جہانوں میں بلائیں عطا فرمائے۔